الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، سب سے پہلے العلق آپ کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کے روزوں کو، ذکر و اذکار کو، تراویح کو، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے اور ہم سب کی بخشش فرما دے، آمین۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، رمضان المبارک اپنی بے پناہ انگنت رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور شوال کا چاند نظر آ گیا اور تمام مسلمان عید منا رہے ہیں جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، اور اس دن کو، عید الفطر کے دن کو یوم الرحمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمت جو ہے اپنے بندوں پر نچھاور کرتی ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کہ جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، پورا ماہ مزدوری کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی اجرت انہیں پوری دی جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، زمین پر پھیل جاؤ اور میرے بندوں میں منادی کر دو کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک تو ختم ہو چکا ہے لیکن روزے ختم نہیں ہوئے۔ فرض روزے یقیناً ختم ہو گئے ہیں لیکن نفلی روزے ہیں، جو رکھے گا ثواب ہے، نہیں رکھے گا تو اس کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہے۔ رکھنے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تم میں سے جو کوئی ایک نیکی کرے گا تو میں اسے 10 گنا اجر دوں گا۔ یعنی کہ میں اور آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ رب العزت 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں تو اللہ رب العزت 10 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے اور آپ نے رمضان کے 30 روزے رکھے یا جتنے 29 تھے 29 روزے رکھے، تو اب اس 29 روزوں کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر لیں، ان 29 روزوں کو 10 سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 290 روزے بنتے ہیں۔ اب سال کے تو 365 دن ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم نے کم و بیش 10 ماہ کے روزے رکھے ہیں، 10 ماہ کے روزوں کا ہمیں ثواب مل گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، جو کوئی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا تو اللہ رب العزت اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب سال بھر کے کیسے؟ 290 دن یا 300 دن تو پہلے کو ہو چکے، 10 ماہ کے روزے تو پہلے ہو چکے۔ اب یہ جو شوال میں 6 روزے رکھنے ہیں یہ آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، ہفتے میں 2 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ پورے ماہ میں آپ نے 6 روزے رکھنے ہیں، وہ جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کب رکھنے ہیں، کس دن رکھنے ہیں۔ تو اگر آپ یہ 6 روزے بھی رکھ لیتے ہیں تو 6 کو ضرب دے دیں 10 سے تو 60 دن، یہ یعنی کہ 2 ماہ یہ ہو گئے، 10 ماہ پچھلے ہو گئے، تو کس طرح پورے سال کے روزوں کا ثواب مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی ذات عنایت فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، روٹین بنی ہوئی ہے، شوال کے روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ 6 روزے رکھنے ہیں، آپ ہفتہ اتوار کا رکھ لیں، جمعہ ہفتے کا رکھ لیں، جمعرات جمعے کا رکھ لیں، جس طرح میرے بھائی بہنوں آپ کو ایزی ہو، آپ کو سہولت ہو، آپ اس طرح سے کر لیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو ایسا ہوگا کہ گویا آپ نے پورے سال روزے رکھے ہیں۔ پورے سال روزے رکھنے پر آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات وہ تمام کا تمام ثواب اس شخص کو عطا فرما دیتی ہے جو شخص شوال کے مہینے میں 6 روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے
اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.